اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی فاطمة وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل آپ کی خدمت میں ایام عزائے فاطمیہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس وقت کی گفتگو میں ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ جو فضیلتیں اصحاب کے ذریعے ہم تک جناب سیدہ کی پہنچی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو خود ائمہ علیہ السلام نے بہت سی احادیث جناب سیدہ کے حوالے سے فرمائی ہے، ان کی فضیلت اور ان کی منزلت میں۔ خود اگر اصحاب کو دیکھیں تو بہت سے واقعات اصحاب نے بیان کیے ہیں جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت اور ان کی منزلت کو اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو خود عائشہ کہتی ہیں کہ ان سے نقل ہوا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما و حدیثا برسول اللہ، میں نے نہیں دیکھا کسی خاتون کو جو فاطمہ کے علاوہ جناب پیغمبر گرامی اسلام سے گفتگو کرنے میں اور کلام کرنے میں جو ہے کیا کہتے ہیں وہ مشابہت رکھتی ہو۔ یقیناً فاطمہ وہ خاتون تھیں کہ جو کلام کرتی تھیں، گفتگو کرتی تھیں اسی طریقے سے کہ جیسے ان کے والد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام کرتے تھے۔ آگے اس میں ارشاد فرماتی ہیں کہ کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب بھی فاطمہ ان کے پاس وارد ہوتی تھیں، جب بھی فاطمہ آتی تھیں، قام ابیہا، تو ان کا باپ ان کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا، وَأَخَذَ بِيَدَيْهَا، اور ان کے ہاتھوں کو پکڑتا تھا، وَقَبَّلَهَا، اور ان کو چومتا تھا، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور پیغمبر اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھاتے تھے۔ خود عائشہ کہتی ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دو بار اتفاق نہیں، مسلسل میں نے دیکھا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے اس طریقے کے عمل انجام دیتے تھے، گویا پیغمبر کا یہ عمل حجت تھا کہ وہ دنیا والوں کو جناب زہرا کی منزلت اور ان کی فضیلت کو بتانا چاہتے تھے۔ خود ڈاکٹر علی حسن ابراہیم اپنی کتاب بہجت قلب مصطفیٰ میں صفحہ نمبر 21 پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دنیا کی تمام خواتین، عالمین کی خواتین پر فضیلت رکھتی تھیں، اور یقیناً فاطمہ کی فضیلت بلقیس یا عائشہ کی طریقے سے فضیلت رکھنے والی خاتون کی طرح نہیں تھی، بلکہ جناب فاطمہ زہرا کی فضیلت اور جناب فاطمہ زہرا کی جلالت و حکمت وہ تھی کہ جو تا قیام قیامت باقی رہے گی۔ یقیناً بلقیس کی فضیلت یہ تھی کہ ان کے اوپر فضیلت ان کو حاصل تھی، اپنے تخت کے اوپر ان کو فضیلت حاصل تھی، اپنے مال و ملال کے اوپر ان کو فضیلت حاصل تھی، اس کی وجہ سے وہ فضیلت اور امتیاز رکھتی تھیں۔ اگر عائشہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ فضیلت رکھتی تھیں چونکہ وہ مردوں کا اور مردوں کی اقتدا فرمایا کرتی تھیں، اس لیے ان کو فضیلت حاصل تھی۔ مگر جناب فاطمہ زہرا کی جلالت اور جناب فاطمہ زہرا کی حکمت تھی جن کی وجہ سے آپ کو یہ فضیلتیں حاصل تھیں، اور یقیناً قیام قیامت تک جناب فاطمہ زہرا کی یہ فضیلت اور یہ جلالت باقی رہے گی۔ اور یاد رکھیے جناب فاطمہ زہرا کی خود یہ فرماتے ہیں کہ جناب زہرا کی فضیلت اور عظمت کو ایسا نہیں ہے کہ کتابوں کے ذریعے سے یا مقالات کے ذریعے سے احصا کیا جا سکتا ہے، نہیں، فاطمہ کی وہ فضیلتیں ہیں کہ جن کو کسی بھی طریقے سے احصا نہیں کیا جا سکتا، گمان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خود آپ کے بارے میں ابو حدید معتزلی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم جناب فاطمہ زہرا کا اتنا احترام کرتے تھے کہ وہ کسی اور خاتون کا احترام نہیں کرتے تھے۔ میں نے مختلف موقع پر سنا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے لیے ارشاد فرماتے تھے کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ تمام عالمین کی خاتون کی سیدہ اور سردار ہیں۔ ابن سبوق مالکی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسی شخصیت کی بیٹی تھیں کہ جو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کے مصداق تھے، وہ تھے کہ جو خیر البشر تھے، جو لوگوں میں سب سے اچھے فرد تھے، جو لوگوں میں سب سے اچھی فرد تھی اسے پیغمبر گرامی اسلام کہا جاتا ہے، جو رحمت للعالمین تھے ان کی بیٹی تھیں۔ اور یقیناً گرامی اس جملے پر بات کو تمام کر دیا جائے
کہ واقعاً جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین تھا وہ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت تھی، اور جو شخصیت جناب پیغمبر اسلام کے لیے رحمت قرار پائی اسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔